بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائی ود نگینا۔ فرینڈز، کالا جادو اور اس کی حقیقت۔ کالا جادو کرنے والی عورت کی عبرت ناک موت کا سچی کہانی میں لے کر آئی ہوں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بحیثیت ڈاکٹر، میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرت ناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا۔ مریضہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے مریضہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا مریضہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنے مریضہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مسعود سے پہلے ہی مسعود کی بیوی اور مریضہ کی چہیتی بہو بول اٹھی تھی کہ نہیں، مریضہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ مریضہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو پکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے ڈر جاتے ہیں کہ مریضہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عہدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی، کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں، کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکوں گی، کبھی مریضہ کو لگتا بہت بڑا اژدہا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج اسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے اسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہ بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زائد سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام میں عبرت تھا کہ پھر کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو اسپتال نہیں آئے تھے کہ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار رہتا۔ فرینڈز، یقین کریں جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ انتہائی عبرت ناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو بھی اسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تب ہی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج دردناک سٹوری اور سبق آموز سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔